میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑا مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا۔ حضرت انسان کو خاک سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا۔ وہ ناری کہلاتا ہے اور یہ خاکی کہلاتا ہے۔ اور خالق فطرت نے آسمانی دنیا پر 7 لاکھ سال تک سجدے کرنے کے باوجود اپنی خلافت کا تاج اس ناری کے سر پر نہیں رکھا، بلکہ اس خاکی کے سر پر رکھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا۔ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ اللہ نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے وجود دیا اور پوری کائنات میں ملائکہ کو، مخلوقات کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب کہاں اللہ کا حکم اور اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کا کیسے انکار کر سکتی ہے؟ لیکن تکبر ایک ایسا عمل ہے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تکبر وقم سی نہار حسد، تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو تکبر ایسا ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر جو بدامنی ہے، جو خوف و ہراس ہے، جو ساری دنیا کے اندر دگرگوں کیفیات ہیں، اس کی ایک وجہ سب سے بڑی وہ تکبر ہے، انانیت ہے۔ ہر آدمی اپنے انا کی اس لباس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ تکبر اور غرور، نخوت، دوسرے انسان کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ ایسا عمل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کا عیب تلاش کرے۔ پچھلے دور کے اندر اولیاء اللہ کا عالم یہ تھا، ہر اللہ کا ولی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا، اور انسان کو حکم بھی یہی ہے۔ یہ نفس انسان کے پیچھے، شیطان انسان کے پیچھے ایسا لگا ہوا کہ اس کے اندر کے جو خوبی نہیں ہے اس کو خوبی بنا کے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب وہ دور تھا کہ اس دور کے اندر لوگ اپنے آپ کو پست سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے نہیں آپ بڑے ہیں، وہ کہتے نہیں میں چھوٹا ہوں۔ اور حال یہ تھا کہ وہ اولیاء اللہ انہوں نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز ایسا بنا لیا تھا
کہ انہوں نے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ آج جب ہمارا نفس ایک بے لگام گھوڑا بن چکا، خواہشات نفسانیہ اس قدر آگے بڑھ چکی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی انانیت میں ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑا بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اہل ہند و عقل بھی ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب انسان تکبر کے راستے پہ چلتا ہے تو فرمایا انسان گر جاتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر اونچائی پہ چڑھتا ہے، پہاڑ پہ چڑھتا ہے، تو پھر وہ جھک کے چلتا ہے، جھکتا ہوا چلتا ہے تو یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ عاجزی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے طالب علم کو کہا عاجزی اختیار کر، مرید کو کہا عاجزی اختیار کر، انسان مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ بشر حافی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، شراب پیتے تھے۔ کیفیت یہ تھی، شراب کی حالت میں ایک دفعہ پی رہے ہیں، راستے میں اللہ کا نام آیا، اس کو اٹھایا، اٹھا کر چوما اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ ندا آئی، اے بشر حافی تو نے ہمارے نام کی قدر کی، نشے کی حالت میں بھی تجھے پتا تھا کہ یہ میرے رب کا نام ہے۔ اللہ اس حالت میں بھی انسان کو مقام دیتا ہے، اور جب انسان باوضو ہو، باہوش ہو، اور پھر اللہ کے نام کی عزت اور عظمت کو قائم کرے، اللہ کی نام سے انسان کا کتنا بڑا مقام بن جائے۔ اللہ تو بہانے تراشتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مقام دوں۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے 4 ائمہ ہیں، ان میں سے ایک امام احمد بھی ہیں، فقہ حنبلی کے امام ہیں۔ 100 دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں، کہتے ہیں جب 99 دفعہ ہو چکی تو کہتے ہیں اگلی دفعہ اللہ کی زیارت میں میں پوچھوں گا اللہ تو کس کو پسند کرتا ہے؟ تیرا تعلق انسانوں میں سے کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مجھے وہ بڑا پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل نے سوال کیا باری تعالیٰ سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھی سے؟ اللہ نے فرمایا جیسے پڑھے مجھے پسند ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے انسان کو عزت دیتی ہے، بلندی دیتی ہے، مرتبہ اور مقام دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا شخص آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، کمرے میں آپ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، تو زبان سے جاری ہے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان نزع کا عالم ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہتے کہ شیطان کونے میں کھڑا ہے، کہتا احمد تو مجھ سے بچ گیا، احمد تو مجھ سے بچ گیا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک روح اور جسم کا تعلق موجود ہے تیرا خطرہ موجود ہے۔ شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ آدمی کلمے اس کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اس کی موت بغیر کلمے کی ہو جائے، اس کا اللہ اور حضور کے ساتھ تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی آتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت آپ اتنے بڑے امام اور یہ عامی ہے، عالم نہیں ہے، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا کمال ہی یہی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اتنا بڑا امام کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، کہنے لگے یہ عارف ہے، یہ اللہ کو جانتا ہے۔ حالانکہ جس آدمی نے 100 مرتبہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی زیارت کی ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ لیکن اولیاء اللہ کا کمال یہ ہے
کہ وہ ہر اللہ کا ولی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اور ترقی کا راز بھی ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر فساد یہی ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں بہتر ہوں تو گھٹیا ہے۔ اولیاء اللہ کا آپ مطالعہ کریں، ہر اللہ کا ولی کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ خطا کار میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اس لیے انسان جتنا عجب کی طرف چلتا ہے، جتنا نخوت کی طرف چلتا ہے، لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ فخر کرنے والوں کو، نخوت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس راستے کا عجیب نشیب و فراز ہے، پستی کو سر بلند، سر بلندی کو پست۔ اس راستے کا عجیب نشیب و فراز ہے۔ انسان جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اتنا گرتا رہتا ہے۔ اسی کہتے ہیں جس پھل کے ساتھ، درخت کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں اس کی ساری شاخیں جھکی ہوتی ہیں، پھلدار درخت ہے، شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اور جس کے ساتھ پھل نہیں اس کی ٹہنیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو میٹھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ جو انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے بعض اوقات آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی کہ آپ کا دل ایسے کھولتا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ امت کا غم ہے، اللہ کو یہ کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ ان کو چھوڑ، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں، کیوں غمزدہ کرتے ہیں؟ اے میرے محبوب، ان کے لیے آپ کیوں پڑتے ہیں اتنا؟ ہانڈی کی طرح آپ کا جسم، آپ کا دل کھولتا، یہ کڑن تھی، اور یہ کڑن کس وجہ سے تھی؟ اللہ کا ڈر تھا۔ جب انسان اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بن جاتا ہے پھر اس کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تم گھر والوں سے دور ہو جاؤ، جنگلوں میں ڈیرا ڈال دو۔ جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے اگر تم دیکھ لو تم گھروں کو چھوڑ دو، آبادیوں کو چھوڑ دو، ویرانوں میں چلے جاؤ۔ اور انسان جتنا اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اللہ اطمینان اور سکون نصیب فرماتا ہے۔ اور اس راستے کی سب سے بڑا کمال یہ ہے انسان جتنا عاجزی کے ساتھ آگے چلتا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی نصیب فرماتا ہے، اور جتنا انسان تکبر کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی پست کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ابو الحکم ابو جہل کا نام تھا۔ تکبر ایسا عمل ہے ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ جہاں فیصلے کرنے والوں کا باپ تھا، جب حضور کی مخالفت میں آیا، تکبر کے راستے پہ آیا، ابو جہل بن گیا، جہال کا باپ، جاہلوں کا باپ بن گیا۔ اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ٹانگیں تھی پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، اور میدان بدر میں ابو جہل پڑا ہوا، عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے کاشکار کے بیٹے تجھے پتا تو کتنی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، کتنی بلند جگہ پر بیٹھا ہے تجھے پتا ہے یہ تیری حیثیت ہے تو کہاں بیٹھا ہے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا فرعون امتی اشد من فرعون موسیٰ، میری امت کا فرعون
موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے. جب اس کو موت آئی، اسرائیل نے اس کو ڈبکی لگائی، کہتے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. جب اس کی موت کا وقت آیا، عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے گردن یہاں سے نہ کاٹنا، گردن یہاں سے کاٹنا. قیامت کے دن جب سرداروں کی گردنیں لگے تو پتہ چلے یہ سب سے بڑا سردار تھا، اس کی گردن. اور حضور کے مقابلے میں اس نے وہ کردار ادا کیا، انتہا کر دی. اور وہ انتہا کیا تھی، اس کے پس پردہ کیا چیز تھی؟ یہ تکبر تھا، یہ غرور تھا، یہ نخوت تھی کہ امام الانبیاء کے مد مقابل سب سے بڑی قوت بن کر آ گیا. اس کی وجہ تکبر اور نخوت تھی. تکبر ایک ایسا عمل ہے، شیطان نے 7 لاکھ سال تک عبادت کی، اللہ کا ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا. ابا، انکار کرنے کی دیر ہے. انسان جب انکار کرتا ہے فوراً اس کی طرف دوسرا حکم متوجہ ہو جاتا ہے، استکبر. انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب تکبر پیدا ہوا کان من الکافرین، کفار میں سے ہو گئے. اللہ ہمیں تکبر جیسے اس برے مرض سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس پر اولیاء اللہ محنت کرتے تھے. اپنی خانقاہوں میں اللہ اللہ کا ورد کرواتے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتے، تاکہ اندر اللہ کا نام ایسا جاگزی ہو جائے کہ انسان کے اندر کی انانیت ختم ہو جائے. یہ میں کرتا ہے، یہ ختم ہو جائے. جب انسان کے اندر کی میں ختم ہوتی ہے پھر انسان کے قلب میں اللہ آتا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اللہ نہیں آتا. کیوں؟ کہ اندر ہماری خواہشات گھسی ہوئی ہیں. تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، انسانیت کچھ ذہنیت ہے. جتنے امراض خبیثہ ہیں وہ سارے ہمارے قلب کے اندر ہیں. اور جب قلب کے اندر دوسری شے ہوگی اللہ کے واسطہ، کیسے بیماری کا علاج ہوگا؟ اللہ ہمیں تکبر جیسے اس موسی مرض سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.